مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. الحمدللہ شب برات برکت و عظمت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم خاص عطا فرمائے. اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیارے مہمان بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں ان کا تعارف کرانے سے پہلے میں یہ کہتا جاؤں گا کہ آپ اس چینل کے کو لائک کریں، پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں نہ تو تاریخ کے محتاج ہیں نہ تعارف کے محتاج ہیں، اور آپ جو ہے سرزمین ملتان شریف جو کہ جہاں اولیاء کرام کے مزارات ہیں وہاں سے آپ تشریف لائے ہیں. میری مراد جناب محترم محمد نعمان بختیار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. چلتے ہیں، بہت ہی پیارے ثناخواں ہیں. گفتگو کا آغاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. کب سے نعمان بھائی نعت کا شوق پیدا ہوا؟ تقریباً بچپن سے ہی میں پڑھ رہا ہوں نعتیں الحمدللہ. اچھا، تو کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی بیک گراؤنڈ میں گھر پہ کوئی اس طرح کے میرے ماحول والد صاحب نعت خواں تھے، میرے دادا ابو نعت خواں تھے الحمدللہ. فیملی ساری تقریباً. اچھا، میں چاہوں گا دادا ابو اور ان کا والد گرامی کے نام ناظرین کو بھی بتائیں ذرا. حاجی محمد نواز وسیم قادری، انہیں ملتان میں بابا نعت خواں بھی کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اور والد صاحب کا نام ملک بختیار حسین اسیمی. اللہ ہاں جی. ماشاء اللہ. اچھا، میں چاہوں گا کہ اپنا نعمان بھائی آپ تشریف لائے ہیں ملتان کی سرزمین پہ. پہلے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب اور گلشن گیلانی ہاؤس کا، اور پیر الحاج حسان الہی صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے قیمتی وقت میں سے ہمیں مہمانوں سے ٹائم عطا فرمایا. حضرت آج آپ موجود ہیں، برکتیں ہم سمیٹتے ہیں، برکتیں آپ سے لینے کے لیے آئے ہیں. نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور سما جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھ کر سما باندھ دیجیے. دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا، دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے. جلوہ جلوانا، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں آنا جانا میرے حضور کا ہے. آنا جانا، آنا جانا میرے حضور کا ہے. نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں. دانا 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 میرے حضور کا ہے. دانا 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 میرے حضور کا ہے. جن پہ اتری ہے آیت ہی، جن پہ اتری ہے آیت ہی، وہ گھرانا، وہ گھرانا میرے حضور کا ہے.
ذکر شامل نماز ذکر شامل نماز خالد پنجگانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، دل ٹھکانہ میرے حضور کا ہے۔ نعمان بھائی بہت پیارے انداز سے آپ نے نعت پیش فرمائی، آپ کو ہماری طرف سے گلشن گیلانی ہاؤس کی طرف سے بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد فرمائے۔ ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ناظرین آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں پروگرام میں۔ ہمیں جوائن کیا ہے عالم اسلام کے عظیم عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا قاری فاروق خان سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ ملتان کی سرزمین سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ آپ ایک ورلڈ میں نام بھی ہے، بہترین انداز سے گفتگو بھی فرماتے ہیں، علمی گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ حضرت صاحب نے جوائن کیا ہمارے کو، اور ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں جناب پیر الحاج گلشن الہی صاحب، علامہ احسان الہی صاحب کا، گلشن گیلانی ہاؤس کا، جن کے تبصر سے آج ہم آپ اور ہم جو ہے یہاں علامہ صاحب کو سماعت کریں گے، خوبصورت سی باتیں، خوبصورت سے موتی۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ حضور سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حیدرآباد میں صبح سے لے کے 2 روز ہو چکے ہیں، آپ کا مختلف مقامات پہ پروگرامات اور بڑے بڑے جلسے، مرکزی جلسے سے آپ کے خطابات ہوئے۔ کیا کہنا چاہیں گے حضرت، آج تشریف لائے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے 1-2 اہم ایشوز پر گفتگو کے لیے یاد فرمایا۔ حیدرآباد عروس البلاد ہے، اور حضور سیدنا سخی عبدالوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے یہ روحانی اعتبار سے بھی محترم ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز، دلدار اور محبتوں کے امین ہیں۔ میں یہاں کوئی 40 برس سے آ رہا ہوں، میلاد کانفرنسز میں، 11ویں شریف، آراس، محافل معراج اور اسی طرح دوسری تقریبات میں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس کا بھی ہے، احتساب کا بھی ہے، مواسات، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے لیے آقائے دو عالم نور مجسم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور 29 شعبان کو جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے اس مہینے کے فضائل و مناقب واضح طور پر بیان فرمائے۔ علماء اس کے فضائل تو بیان کرتے رہتے ہیں، مجھے اس کے 1-2 ایسے پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ ہمدردی کا مہینہ، جیسے میں عرض کر چکا ہوں، آدمی کو بھوکا رہ کر بھوکوں کا احساس ہوتا ہے، اور پیاسا رہ کر پیاس کی شدت اور پیاسوں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ روزہ اس اعتبار سے بھی غنیمت ہے، انسانیت کا پیغام ہے کہ روزہ دار کو پتہ چلے کہ بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے روزہ دار بھائیوں کے ساتھ جو ہمدردی کرے گا، خواہ وہ امیر ہوں خواہ غریب ہوں، اگر وہ روزہ افطار کرائے گا روزہ دار کا، تو اس کے اپنے اجر میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ روزہ دار کے برابر اس کو ثواب ملے گا افطار کرانے والے کو۔ سبحان اللہ۔ ایک اپنا ثواب روزے کا، ایک اس کے افطار کا ثواب۔ اچھا، اگر کسی کے پاس یہ استطاعت اور ہمت نہیں ہے تو وہ کھجور سے افطار کرا دے، اس کی بھی استطاعت نہ ہو خدا نہ خواستہ تو پانی کے 2-3 قطروں سے افطار کرا دے، تب بھی اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ہمیں ایک اور انتہائی اہم پہلو
جس کی طرف بڑے دکھ سے میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ہم نے غیر ممالک میں جا کر دیکھا، یو کے میں، یورپ میں، وہاں کے جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اشیاء صرف، حلال چیزیں پورا رمضان المبارک کے مہینے میں ان کو سستا کر دیتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے جو سٹورز ہیں وہاں یہ چیزیں انتہائی کم قیمت پر اور تازہ چیزیں فریش استعمال ہونے والی وہ مسلمانوں کے لیے بھی وہ جناب وہ ان کی طرف سے یہ عام پیکج ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان شریف میں صحیح فرمایا۔ کھجوریں مہنگی ہو جاتی ہیں، سبزیاں جن کا استعمال زیادہ ہو وہ ہم مہنگا کر دیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ پر مسالہ جات جو سالن میں استعمال ہوں اس کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں اور وہ چیزیں کہ جنہیں سستا ہونا چاہیے اور جن کی رسد ہر ایک تک ہونی چاہیے، ہم ان کو خامخواہ مہنگا کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت اور عذاب کا شکار کرتے ہیں اور خود عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے دکانداروں کی بات ہے، یہ ٹھیلے والے، یہ ریڑیاں لگانے والے، لیکن جو بڑے تاجر ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اس انتظار میں کہ یہ ضرورت کے مہینے آئیں گے تو ہم کھل کھیلیں گے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ان کے بارے میں سخت وعید آئی ہے، اس امید پر ذخیرہ کرنے والا کہ اس کو وقت ضرورت مہنگا بیچوں گا، یہ بہت سخت ممانعت ہے اور حدیث پاک میں ان کے لیے وعید اتری ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزیں سستی کریں۔ اشیاء صرف جو ہے خصوصاً کھجور کا استعمال ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں، ہم ان کو مہنگا نہ بیچیں۔ یہ ہاں ارشاد بولیے۔ حضرت ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے آپ نے یہ رمضان شریف کی ہمیں برکت عظمت عطا۔ اچھا حضرت، ایک ایشو اپنے ملک پاکستان میں اور چل رہا ہے اور وہ پاکستان کا نہیں پورے دنیا ممالک کا اور اسلامی ممالک کا ہے کہ جو قادیانیوں کے حوالے سے جو چیف جسٹس صاحب کا معاملہ آیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، قادیانی بالاتفاق بالاجماع کافر ہیں، بلکہ یہ مرتد ہیں، ان کا حکم عام کافروں سے بڑھ کر ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ 1400 سال میں 1450 سال میں یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر ہے اور واجب القتل ہے، اور اس پر اجماع امت ہے۔ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق اکبر سلام اللہ علیہ نے اس کے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا، 1200 صحابہ کرام کو شہید کرایا اور ختم نبوت کے مسئلے کی اہمیت کو دنیا پر واضح کیا۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عالم اسلام کی اکثریت کے پیشوا ہیں، مقتدا ہیں، وہ فرماتے ہیں کوئی جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل نبوت طلب کرے گا تو دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے، چونکہ یہ طے شدہ بات ہے۔ اب دستور پاکستان میں ہمارے آئین میں قادیانی غیر مسلم قرار پا گئے اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے، اس کو اثر نو چھیڑنا اور یہ پنڈورا بکس کھولنا اور اس کو ان میں مین میخ نکالنا یہ دستور ہی کی خلاف ورزی نہیں، اسلام سے بھی غداری ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ قادیانی اگر اقلیتوں کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو خود کو اقلیت تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ اقلیت تو تسلیم نہیں کرتے خود کو۔ وہ دیکھیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یعنی کرسچن عیسائی ہوئے اور دوسری اقلیتیں، ان کو حقوق حاصل ہیں، لیکن یہ مسلمان تو کہلا نہیں سکتے، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہ مسجد قرار نہیں، یہ کلمہ طیبہ کا بیج نہیں لگا سکتے، یہ اذان نہیں کہہ سکتے بلند آواز سے، یہ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں وہ علانیہ اختیار نہیں کر سکتے، تو یہ کس بنا پر خود کو مسلم کہتی ہیں؟ دوسری بات، یہ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں اور پھر خود کو اقلیت بھی تسلیم نہیں کرتے، تو انہیں کیسے حقوق دینے چاہیے؟ قرآن کریم کی تحریف یہ کریں، ہم خاموش رہیں، یہ فیصلہ غلط ہے، کسی طور پہ قابل تسلیم اور لائق اقرار نہیں ہے۔ تو ہماری عدالت عالیہ کو اور اس کے سربراہ کو عقل کے ناخن لینے چاہیے، اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ یہ طے شدہ ہے اسلامی اعتبار سے بھی اور آئینی اعتبار سے بھی، اس کو لہٰذا نبی پاک
صاحب لولاک علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا بالاتفاق کافر ہے، مرتد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیان کو کوئی نبی مانتا ہے یا مجدد مانتا ہے یا مصلح مانتا ہے، دونوں کافر ہے۔ کیوں کہ مرزا کو مسلمان ماننے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ بصد یقین و بصد اعتبار دیدہ وری، تجھی پہ ختم ہے روح الامی کی نامہ بری۔ اور اعلیٰ حضرت مجدد ملت الامام احمد رضا خاں حنفی قادری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جزاک اللہ حضرت صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم عطا فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ کل نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم